کہا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کی زندگی میں لکھا ہے، یہ مظلوم بادشاہ آخری بادشاہ تھا مغل خاندان کا، اس کی زندگی میں آتا ہے بہادر شاہ ظفر کی کہ جب یہ دسترخوان محل میں صرف ناشتے کا تو 200 ڈشیں لگا کرتی تھی۔ مورخ نے کہا تک انصاف کے یہ وہ جانے، لیکن تاریخ میں موجود ہے 200 ڈشوں سے ناشتہ ہوتا تھا بہادر شاہ ظفر کے یہاں، اور دسترخوان پر بڑے بڑے عمرہ اور وزراء ہوتے تھے۔ لیکن جب بہادر شاہ ظفر اپنی زندگی کا آخری مقدمہ انگریزوں کی کچہری میں لڑ رہے تھے تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کے سر پہ میلی کچیلی ٹوپی تھی، اور ان کو جو ہے وہ بیل گاڑی میں بٹھا کر لایا گیا تھا، میلا سا کرتا تھا، لیکن وہ دانشمند بادشاہ جو بہترین شاعر بھی تھے، اور شاعر ایسا ویسا شاعر نہیں، اپنے وقت کا ادیب علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھ بیٹھ کر کے غزلوں کا تبادلہ کرنے والا شاعر، غالب سے کے ساتھ بیٹھ کر کے ادب کا موازنہ کرنے والا شاعر۔ بہادر شاہ ظفر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بادشاہ ہونے کے ساتھ وہ بہترین ادیب بھی ہیں اپنے دور کے، ان کی فارسی غزلیں اٹھا کر کے پڑھنے، ان کا اردو کا دیوان پڑھنے۔ ابھی وہ پرانی اردو تھی، لیکن اس اردو کو بھی پڑھو تو آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل ہی کسی نے لکھی ہو، یہ کل ہی کی بات ہو۔ تو بہادر شاہ ظفر جیسا دانشمند بادشاہ میلی کچیلی ٹوپی اور میلا کرتا پہن کر بیل گاڑی پر آتا ہے، کچہری میں کھڑا ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے، ہاتھ اشارے کچھ کرتے ہیں۔ مورخ سے پوچھا گیا تھا وقت کے مورخ سے کہ آخر بہادر شاہ ظفر زبان سے کچھ کہہ رہے تھے، ہاتھ سے اشارے کچھ ہو رہے تھے، اشارے اور زبان میں فرق کیوں تھا؟ تو مورخ لکھتا ہے اس لیے کہ بادشاہ کئی دن کا بھوکا تھا، بھوک کی وجہ سے اس کی زبان کچھ بول رہی تھی اور ہاتھ اشارے کچھ کر رہے تھے۔ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والا بادشاہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترس گیا۔ مورخ نے یہاں تک لکھا ایک دن اس نے انگریزوں کی جیل میں یہ کہا کہ مجھے ناشتے کی صبح صبح عادت ہے اور میں اعلیٰ قسم کا ناشتہ کرتا ہوں، مجھے ناشتہ چاہیے۔ انگریزوں نے کہا تھا انتظار کرو، اور ایک تشت لایا گیا ریشمی کپڑے سے ڈھانک کر کے، لو بہادر شاہ تمہارا ناشتہ تیار ہے۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تشت سے تو اس کے 2 بیٹوں کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا تھا، اور کہا کہ لو اس سے ناشتہ کر لو۔ اور 10ویں اور آخری شک یہ ہے کہ جس ملک کو ہندوستان میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں، اور ملک کے خلاف جو بھی تحریک اٹھے یا ملک کے خلاف کوئی بھی بندہ اٹھے، آپ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، اور یہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔ کیونکہ اس ہندوستان میں کسی کی عمارت ہوگی، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا مکان ہوگا، ہندوستان میں ہمارا غریب نواز ہے، ہندوستان میں ہمارا نظام الدین ہے، ہندوستان میں ہمارا صابر کلیر ہے، ہندوستان میں مخدوم سمنا ہے۔ جو ہندوستان سے بغاوت کرے گا وہ ملک سے بغاوت بعد میں ہوگی، پہلے غریب نواز کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ اس لیے اپنے ملک کے ساتھ کبھی بغاوت کا تصور نہیں کرنا۔ کوئی تحریک اٹھے، کوئی فرد اٹھے، اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف اٹھتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ مار دیں، اور ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کرے جیسے فضلیہ خیر آبادی نے کی تھی، ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کرے جیسے امیر خسرو نے کی تھی، ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کرے جیسے حضرت کافی مراد آبادی نے کی تھی۔ اور کافی مراد آبادی تو ہمارا وہ بطل جلیل ہے کہ قیامت تک کے ان مجاہدین آزادی پر ہم فخر تصور کرتے رہیں گے، ہم فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلسلہ چشتیہ کا ہمارا بطل جلیل حضرت فضل خیر آبادی کی ذات تھی۔ اور کافی مراد آبادی کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے پوچھا تھا کافی، انگریزوں نے پوچھا تھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی نے کہا تھا 2 رکعت پڑھ کے ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں اور نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی پہ بات آج مکمل ہوتی ہے، اور کافی نے نعت کہی تھی۔ اس سے کافی کا عقیدہ پتہ چلتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بچان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑے گا صاحب لولاک پہ ہمدرد ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور اللہ اکبر کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں
حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.